لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے جنت کا، محمد الرسول اللہ ویزا ہے جنت کا۔ چھوٹا سا ملک اپنے اندر ویزے کے بغیر نہیں آنے دیتا، اللہ اتنی بڑی جنت میں بغیر ویزے کے داخل کر دے گا۔ اس لیے شکر کرو اللہ نے پاسپورٹ ہمیں پیدائشی دے دیا، اب محمدی بن کے دکھاؤ، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ میرا رب اپنے نبی کی ہم بھی نعتیں پڑھتے ہیں، میرا رب اپنے نبی کو ہمیں سمجھا رہا ہے کہ میرا نبی کیسا ہے، کہ میرا نبی کھا تباہی پھیر دیں دے۔ صرف حلال کھانا فرض نہیں ہے، حلال کھانے میں صحیح کھانا بھی فرض ہے۔ انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، اس میں اللہ ایک لمبا چوڑا فلسفہ بتا رہا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو یہاں سموسے کی قسم کھاتا، مجھے سموسے کی قسم، مجھے پکوڑے کی قسم۔ میرے نبی نے موٹاپے کو انتہائی ناپسند کی۔ ایک موٹا آدمی سامنے آیا تھا، آپ نے اس کی توند میں انگلی ماری کہ یہ چربی کسی اور جگہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ ہمارے کتنے بہن بھائی ہیں، آپ سجے پاسے ہوں پیٹ کھبے پاسے ہوں، یا آپ کھبے پاسے تھے پیٹ سجے پاسے، ہنسنا شروع کریں تو منہ سے نہیں ہنستے، پیٹ سے ہنستے، پڑ 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 یوں ہو رہا ہوتا۔ میرے نے کھا تباہی پھیر دیں دے۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، تم اپنے دشمن بن جاؤ گے۔ سموسے کھا، پکوڑے کھا، حلوے کھا، جڑی شاید نہیں کھاونی وہ بھی رمضان اچ کھا۔ پیچھے ڈٹھے پہ ترابیاں کے میں پڑی ہوں تو اٹھیا ہی نہیں جاندہ، تو تسی نہ کھاؤ آ 5 من شاید کھا فنائی پھیر کے پھر کہتے ہیں جب ترابی تو پڑی نہیں ہے۔ وہ اللہ دے بندے 2 کھجور کھا کے سادہ پانی کا گلاس پی کے تو روزہ افطار کر، پھر کوئی تھوڑا بہت پھل کھا لے، پھر ترابی پر پھر جتنا مرضی کھول کے کھا، جتنا مرضی کھا۔ صرف حلال کھانا فرض نہیں ہے، حلال کھانے میں صحیح کھانا بھی فرض ہے۔ اللہ نے کھانے کا طریقہ، میرے نبی نے کھانے کا طریقہ بھی بتایا، زندگی کا طریقہ بھی بتایا، آخرت کا طریقہ بھی۔ والتین والزیتون، میں ادھر نہیں جاتا ہوں، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ میرا رب، اس میں پورا میرے رب کی قسم ڈائٹ چارٹ ہے۔ والتین والزیتون ڈائٹ چارٹ۔ میرے رب کہہ رہا ہے مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم۔ اس میں اللہ ایک لمبا چوڑا فلسفہ بتا رہا ہے کہ کھانے میں احتیاط کرو، حلال کھاؤ، اندھا دھند نہ کھاؤ۔ اگر اللہ چاہتا تو یہاں سموسے کی قسم کھاتا، مجھے سموسے کی قسم، مجھے پکوڑے کی قسم، اب مجھے یہ کراچی والوں کی بریانی کی قسم۔ جتنا مزے کا کھاتے ہو اتنا اوکھا نکالتے ہو اسے۔ میرے نبی پوری زندگی لے کر آئے، تو دائیں بائیں سے چیزیں کٹھی ہو جاتی، ذہن میں آتی، میں ادھر چلا جاتا ہوں۔ میں اپنے نبی کی ذات بتا رہا ہوں کہ آپ کا سینہ اور پیٹ برابر، زندگی بھر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، زندگی بھر۔ لا ناکل حتی نجوع واذا اکلنا لا نشبع، بھوک کے بغیر کھاؤ نہیں، ٹائم پہ نہ کھاؤ، بھوک پہ کھاؤ، اور جب کھاؤ تو پیٹ نہ بھرو، تھوڑا رکھ کے کھاؤ۔ ایک ڈاکٹر سے میری بات ہو رہی تھی کہ وہ کہہ رہا تھا کھانے کے بعد پانی مت پئیں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب حدیث میں تو آتا ہے کہ کھانے کے ساتھ پانی ہے، جب کھانا کھاؤ ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، ایک ہوا کے لیے۔ وہ کہنے لگا مولانا اگر تو وہ ایسا ہی کھائے جیسے میرے نبی نے کہا ہے، پھر تو پانی پینا ضروری ہے کہ معدے کا کچھ حصہ خالی ہو جس میں پانی جائے، پھر وہ غذا کو تھوڑا سا وہ نرم کرے اور وہ اس کو ہضم کرنے میں مدد کرے۔ لیکن ہمارے لوگ کھاتے ہیں کہ یہاں تک جب تک نوالا نہیں آتا ہوں کھاتا ہی کچھ نہیں۔ ان کو پانی پینا بڑا مصیبت بنے گا کہ معدہ کھڑا ہو جائے گا، ایسے پھول جائے گا، پھر وہ حرکت نہیں کر سکے گا۔ جیسے نبی نے بتایا ویسے کھائیں، پانی پینا چاہیے، جیسے یہ کھاتے ہیں ایسے کھانے میں پانی نہیں چلے گا۔ ایک اور اماں کی آپ کو بات سناتا ہوں، حضرت ام معبد الخزاعیہ، ان کا پورا قصہ نہیں سناتا ہوں، صرف ان کے چند الفاظ سناتا ہوں۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی کا حلیہ بیان کیا، رأیت رجلا ظاہر ذرا الفاظ کے ردم میں غور کرنا، ردم ترجمہ سمجھ میں آئے نا، ردم۔ رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه فجلة يجري به سعلة وسيم
قسیم فی عینیہ دعج فی صوتہ سحل فی لحیتہ کفافہ فی عنقہ سطح ان تکلم علاہ البہا وان سکت علاہ الوقار. الفاظ کا مزہ ہے ٹھا 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 کر ہوئے 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 ہوئے. وہ کہتی ہیں میں نے ایک جوان دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا. حسن کا پیکر، سر سے لے کر پاؤں تک حسن، پیٹ بڑھا ہوا نہیں، سر گنجا نہیں. وسیم کسے کہیں؟ وہ خوبصورت جس کو دیکھنے سے جی نہ بھرے. وہ صرف ایک ہستی ہیں، وہ محمد مصطفیٰ. وسیم تھے، دیکھنے سے دل نہیں بھر رہا تھا. قسیم تھے، جدھر سے دیکھتی تھی خوبصورت نظر آتے تھے. آنکھوں میں کشش موٹی آنکھ، آواز میں جادو، داڑھی گھنی، گردن سراہی دار. بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا، خاموش ہوتے تھے تو وقار چھا جاتا تھا. لقد جاءکم رسول من انفسکم. میرے بھائیو، اللہ کی قسم میں قیامت تک اپنے نبی کو بیان کرتا رہوں، میں نہیں 7 ارب انسان ایمان لے آئیں اور علماء بن جائیں اور خطیب ادیب فصیح بن جائیں اور میرے نبی کی شان بیان کریں، نہیں ہو سکتی. اللہ اور اس کے رسول ہماری پہنچ سے باہر ہیں، ہمارے الفاظ کی تعبیر سے اوپر. لیکن میں نے صرف وہ بتایا جو حدیث میں ہے، چند اپنے الفاظ شامل کیے. جب میرا نبی ذات میں ایسا حسین ہے، خاندان ایسا حسین ہے، تو زندگی حسین نہیں ہوگی، زندگی خوبصورت نہیں ہوگی. اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے، اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے، اسلام میرے نبی کے دن اور رات کا نام ہے، اسلام میرے نبی کی خلوت اور جلوت کا نام ہے، اسلام میرے نبی کے بچپن، لڑکپن، جوانی اور اللہ کے بارگاہ تک پہنچنے کا نام ہے. بھائیو، اس سے حسین تو کوئی چیز نہیں ہے. سیکھو. ہم نے سیکھا نہیں. ماں باپ سکھائیں، یہ سکھاتے نہیں. یہ تبلیغ کا کام صدیوں بعد ایک محنت ملی ہے جو میرے نبی کی زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے. فرقہ واریت کے زہر سے پاک ہے. آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، رمضان آ رہا ہے، امت بن کے رمضان گزارنا، فرقہ بن کے نہ گزارنا، طبقات میں تقسیم ہو کے نہ گزارنا. اس امت کو توڑ کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت نے، جلا کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت کی آگ نے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت نے، توڑ کے رکھ دیا ہے. ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے واسطے، جو تمہارا عقیدہ ہے تمہیں مبارک ہو، میں تمہیں سلام کرتا ہوں، میں تمہاری عزت کرتا ہوں، میں تمہیں راستہ دیتا ہوں. مجھے بھی تو راستہ دیتا. میرے اللہ کی جنت بڑی وسیع ہے. آج ہر مکتب فکر والا یہ کہہ رہا ہے صرف ہم مسلمان ہیں، باقی سب جہنمی ہیں، باقی سب دوزخی ہیں. ایک نے کہا یہ جہنمی، اس نے کہا یہ جہنمی، اس نے کہا وہ جہنمی، اس نے کہا یہ جہنمی. اب ہر ایک کی نظر میں کوئی نہ کوئی کافر جہنمی بن گیا. ہن میں دسو بھئی اللہ جنت دا اچار پاؤنا ہے یا اللہ جنت نو سکنے پاؤنا ہے؟ اسے جاونا کہیں؟ کون جائے گا جنت میں؟ میری نظر میں آپ غلط ہو گئے، آپ کی نظر میں میں غلط ہو گیا. تو جنت اللہ نے کس لیے بنائی؟ کیا میرے نبی کی امت ختم ہو گئی، ساری دنیا سے ختم ہو گئی؟ بھائیو، ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ رسول کا واسطہ دے، ان عورتوں کو بھی آپ کو بھی، اللہ کے واسطے امت بن کے چلو، امت بن کے چلو. رمضان کے فضائل سنو، امت کے فضائل سن لو مجھ سے. اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، جس پر تم لڑ رہے ہو ایک دوسرے پر کفر تک کے فتوے، اور اتنے بے گناہوں کا خون دھرتی پی گئی، کتنے معصوم بچوں کی آہوں نے عرش کو ہلا دیا، کتنی جوان بیٹیوں کی زندگی تاریک ہو گئی، کتنی بوڑھی ماؤں کے آسرے چھن گئے. کیا میرے نبی اس لیے آئے تھے؟ میرے نبی نے تو عبداللہ بن ابی جیسے کو سینے سے لگا کے رکھا. میرے نبی پانی پی رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا، آپ آج پی رہے تھے. عبداللہ بن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ پکے صحابی کہنے کہ یا رسول اللہ، یہ تھوڑا سا پانی تو بچا دیں، تھوڑا سا پانی بچا دیں. آپ نے کہا کیا کرو گے؟ کہ اپنے باپ کو پلاتا ہوں، شاید اس کے اندر ایمان آ جائے. کلے جو وہ لے گیا، کہا ابا یہ پانی پی لو. وہ کہنے لگا کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی کا بچا ہوا ہے، پی لے، شاید تیرے اندر ایمان آ جائے. اس نے کہا جاؤ کوئی پیشاب لے کے آؤ، وہ پیوں گا، یہ نہیں پیوں گا. انہوں نے واپس آ کر کہا یا رسول اللہ، یہ کم بخت منافق ہے، بیٹا کہہ رہا ہے، مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن اڑا دوں.
آپ نے کہا نہیں عبداللہ تیرا باپ ہے، عزت کر، میں نہیں چاہتا لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم تو امت ہو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، فرقوں میں نہ بٹو، رہو اپنے مذہب، اپنے مسلک، مذہب ایک ہے اسلام، آگے مسلک مختلف ہیں، مسلک مختلف ہیں، ایک دوسرے کو گنجائش تو اللہ کے واسطے گنجائش، اللہ کے واسطے گنجائش، اللہ کے واسطے گنجائش۔ میں علماء کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، امت کو امت بناؤ، امت کو فرقوں میں نہ بانٹو، ایسی باتیں مت کرو جس سے یہ نفرت کی آگ میں سلگنے لگیں اور ایک دوسرے کے گریبانوں تک ان کے ہاتھ چلے جائیں، اور مسجدوں پہ لڑائیاں، مسجدوں میں لڑائیاں، مسجدوں پہ قبضے، سفینہ ڈوب رہا ہے اور کشتی کے مسافر آپس میں لڑے جا رہے ہیں، لڑے جا رہے ہیں، او میرے بھائی ہو، کشتی کنارے لگا لو، پھر لڑنے کا شوق پورا کر لینا، یہ تو گرداب میں پھنسی امت ہے، اسے کسی کنارے تو لگنے دو، پھر تمہیں لڑنے کا شوق ہے تو لڑ لینا، نہ کرو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ میرے نبی ایک خوبصورت زندگی لائے ہیں، کوئی رخ کسی نے لیا، کوئی رخ کسی نے لیا، کوئی پہلو کسی نے لیا، کوئی پہلو کسی نے لیا، لیکن اسی پر ہی کیا سے کیا ہو گیا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، بیچ میں بات آ گئی، ضروری ہے، میں ہر بیان میں کہتا ہوں، ہر بیان میں کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، علماء کی قدر کرو، چاہے وہ فرقہ واریت کو بولیں، ان کی قدر کرو، ان کے سینے میں علم ہے، ان کی عزت کرو، ہاں اکیلے میں ان کے پاؤں پڑھ کے کہو حضرت ہمیں کوئی اللہ رسول کی بات بتائیں، کوئی آپس میں جڑنے کی بات بتائیں، کوئی آپس میں جڑ کے چلنے کی بات بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ہدایت کے لیے اور ان کو سیدھے راستے پر ڈالنے کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے اوپر نیچے رسولوں کو بھیجا، چونکہ انسان اپنی عقل سے موت کے بعد کیا ہونے والا ہے یہ آج تک نہیں جان سکا، تو یہ پردے کے پیچھے جو نظام ہے، جو زندگی ہے، وہ اللہ انبیاء کو بتاتا بھی ہے، دکھاتا بھی ہے، اور اس میں کامیاب کیسے ہونا ہے یہ طریقہ بھی بتاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت پر احسان جتلاتے ہوئے فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ لقد، یقیناً، یہ کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر کہ ان میں ایک ایسا رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، اسی قوم سے ہے، اسی خاندان سے ہے، اور سب سے عالی خاندان سے ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ انہیں یتلو علیہم آیاتہ، انہیں اللہ کا قرآن سناتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے اخلاق اچھے بناتے ہیں، ان کو پاکیزہ کرتے ہیں گناہوں سے، نافرمانیوں سے، اور کیا کرتے ہیں؟ تیسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں قرآن سکھاتے ہیں، اور چوتھا کام کیا کرتے ہیں؟ والحکمہ، اور انہیں حکمت سکھاتے ہیں، اچھے اخلاق، اچھا طرز زندگی جو کسی کے لیے باعث تکلیف نہ ہو، باعث مصیبت نہ ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے امت پر احسان تو پوری انسانیت پر ہے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اب کہیے میرے محبوب کہ میں صرف اہل ایمان کا نبی نہیں ہوں، اب دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں
ان سب کے لیے اللہ نے مجھے رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے، اور یہ اللہ کا احسان عظیم ہے، خاص طور پر اہل ایمان پر جو آپ پہ ایمان لائے۔ آپ کے علم کی مثال وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے کہ سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا اس کی مثال ہے ریت کے ایک ذرے کی، اور اپنے محبوب کو جو علم عطا فرمایا اس کی مثال ہے ایک صحرا کی۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ کوئی نسبت قائم نہیں ہو سکتی۔ جو ہستی عرشوں پر جا کے اللہ سے ہم کلام ہو جائے، اللہ کی زیارت کر لے، تو ان کے علم کو کہاں سے شروع کریں اور کہاں ختم کریں نہ ناپا جا سکتا ہے، نہ تولا جا سکتا ہے۔ ما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی، اس کی زبان سے جو بول نکلتا ہے وہ اللہ کا بول ہوتا ہے۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کی باتیں لکھتا ہوں، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں؟ اس نے خیال کیا عام لوگوں پر، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں؟ تو غصے میں، یہ میں اپنی طور سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے نہیں فرمایا، غصے میں انسان اونچ نیچ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یا رسول اللہ کیا میں اس وقت بھی آپ کی باتیں لکھ لیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ لا یخرج من ھذا الا الحق۔ آپ نے فرمایا ہر حال میں میری باتیں لکھو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ پھر آپ نے اپنی زبان باہر نکالی اور اس کو ایسے پکڑا کہ اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ تو اس وقت ہمارے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی تعلیمات کو بھی چھوڑ دیا، ان کی باتوں کو بھی چھوڑ دیا، ان کی باتوں کا یقین چھوڑ دیا۔ تو میرے رب نے فرمایا لو استفتحونی کل باب جاؤنی من کل طریق لا افتح علیہم الا ان یکونوا وراءک۔ یہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کسی کتاب میں یہ حدیث قدسی نقل کی ہے کہ میرے محبوب آپ پوری دنیا کے انسانوں کو بتا دیں کہ یہ جس دروازے سے بھی آئیں گے، آنے کی کوشش کریں گے نا میرے پاس، میں نے وہ دروازے بند کر دیے ہیں۔ جس راستے سے آنے کی کوشش کریں گے میں نے وہ راستے بند کر دیے ہیں۔ اب میں نے ایک دروازہ کھلا رکھا ہے اور میں نے ایک راستہ کھلا رکھا ہے، وہ ہے آپ کے پیچھے چل کے آ جائیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ کو پانا ہے تو پھر میری اتباع کرو، میری شبیہ اختیار کرو، میرے اخلاق عادات اختیار کرو، تو پھر اللہ تم سے راضی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں جو خاندانی سکے ہیں وہ نہیں چلتے کہ میں تو شاہ جی ہوں، میں تو قریشی صاحب ہوں، میں تو میاں صاحب ہوں۔ وہاں صرف ایک ہی سکہ چلتا ہے کہ کون جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپناتا ہے اور آپ کی باتوں پر پختہ یقین رکھتا ہے اور ایمان لاتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ویران جگہ ربضہ تھی، وہاں بھیج دیا تھا۔ وہ حج کے دنوں میں راستہ عراق سے لوگ جو حاجی آتے تھے تو شارٹ کٹ کے طور پر مکہ جاتے ہوئے ربضہ سے گزرتے تھے، باقی سارا سال وہ راستہ ویران رہتا تھا۔ تو وہ اپنی بیوی، بیٹی اور خود 3 افراد کے ساتھ وہاں جا کے قیام فرما لیا۔ ان کی موت کا وقت آ گیا تو ان کی بیگم کہنے لگی اب ہم اس ویرانے میں ہیں، میں بوڑھی عورت، یہ چھوٹی بچی، تجھے غسل کون دے گا، تجھے کفن کون دے گا، تیرا جنازہ کون پڑھے گا، تیری قبر کون کھودے گا، تجھے قبر میں اتارے گا کون؟ سبحان اللہ۔ کہنے لگے اللہ کی بندی،
ما کذبت وما کذبت، نہ میں تمہیں جھوٹ بول رہا ہوں، نہ کہنے والا کبھی جھوٹ بولتا تھا۔ میں ایک مجلس میں تھا اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس مجلس میں ایک شخص ایسا ہے جو اکیلا رہے گا، اکیلا مرے گا، اکیلا قیامت کے دن اٹھے گا، اور اس کا جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑھے گی۔ اور میں نے دیکھا کہ اس مجلس کے جتنے ساتھی تھے وہ مجھ سے پہلے مر گئے اور شہروں میں مر گئے، میں اکیلا رہ گیا ہوں اس جنگل میں، تو مجھے یقین ہے کوئی میرا جنازہ پڑھنے آئے گا۔ وہ کہنے لگی انا وقد انقطع الحاج، کہنے لگی ابو ذر یہ کیسے ہوگا، اب تو حج بھی کوئی نہیں ہے کہ حج کے قافلے گزریں اور کوئی تیرا جنازہ پڑھ دیں۔ فرمانے لگے کہنے والا بہت سچا ہے، یہ یقین کر لو۔ کتنی عام بات ہو گئی ہے، جھوٹ کے بغیر تو تجارت نہیں چلتی، جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا، سود کے بغیر تو بڑا کام نہیں ہو سکتا۔ کتنا بڑا ہم نے اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرا کے رکھ دیا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جھوٹ الصدق ینجی والکذب یہلک، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے، سچ کامیاب کر دیتا ہے۔ سود سے اللہ مال گھٹاتا ہے اور صدقے سے اللہ مال بڑھاتا ہے۔ کہنے لگے جا راستے پر بیٹھ، کوئی آئے گا۔ تو وہ جا کے بیچاری، انہوں نے کہا چلو بوڑھا آدمی ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہ کوئی بھی نہیں آیا، اللہ کے بندے آئے گا بھی کوئی نہیں۔ اچھا، اگلا دن گزرا، اگلا دن آیا، فرمایا کہ بیگم جاؤ اور راستے پہ بیٹھ جاؤ۔ کہنے لگی وہ راستے میں ریت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کہا تو جا تو صحیح۔ وہ جا کے بیٹھ گئی، کوئی بھی نہیں گزرا۔ شام کو واپس آئیں، کہنے لگی کوئی بھی نہیں گزرا۔ تیسرا دن آیا اور آپ کو اپنی موت کی آہٹ محسوس ہوئی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ 4 آدمیوں سے محبت کرتا ہے، میرے صحابہ میں سے 4 آدمیوں سے محبت کرتا ہے، اور پھر فرمایا علی ان میں سے ہے، علی ان میں سے ہے، علی ان میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا ابو ذر، مقداد اور سلمان، ان 4 سے میرے اللہ نے مجھے کہا ہے میں پیار کرتا ہوں۔ 3 دفعہ فرمایا علی ان میں سے ہے، علی ان میں سے ہے، علی ان میں سے ہے۔ آگے چل کے امت نے بے وفائی کرنی تھی، آپ نے ایک دفعہ فرمایا بھی سے علی میرے بعد امت تجھ سے بے وفائی کرے گی، کیا کرو گے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرا دین سلامت رہے گا؟ کہنے لگے ہاں تیرا دین تو سلامت رہے گا۔ کہا پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور پھر اپنے ساتھیوں کی بے وفائیوں سے اتنا دکھی ہوئے کہ فجر کی نماز پڑھ کے مصلی پر بیٹھتے تھے تو داڑھی کو ایسے پکڑتے تھے، فرماتے تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی۔ ایک دفعہ آپ بہت بیمار ہوئے تو عرض کی یا رسول اللہ مجھے تو لگتا ہے کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا علی نہیں ابھی نہیں، تو اس دن مرے گا۔ آپ نے اپنا ہاتھ ایسے رکھا، جب تیرے اس سر کے خون سے یوں ہاتھ نیچے لائے تیری یہ داڑھی رنگین ہوگی تو اس دن مرے گا، تو اس سے پہلے نہیں مرے گا۔
تو پھر وہ حدیث یاد کر کے ایسے داڑھی پکڑتے اور کہتے تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی. کہ آپ کے جو تھے ماننے ساتھی وہ انتہائی بے وفا تھے. مصر پر معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے حملہ کیا اور اس پہ قبضہ کر لیا، اور حضرت ابوبکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر کو قتل کر کے ان کی لاش کو گدھے کی کھال میں لپیٹ کے آگ لگا دی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی غمگین ہوئے اور حکم دیا کہ نکلو ان کے خلاف جہاد کے لیے، اور آپ خود نکلے اور خیمہ کوفے کے باہر لگا کے آپ نے وہاں قیام کیا. صبح اٹھے تو ایک آدمی بھی نہیں آیا ہوا تھا، ایک آدمی بھی نہیں آیا ہوا تھا. اور کوفہ مرکز تھا آپ کے محبت کرنے والوں کا. تو آپ انتہائی دل برداشتہ ہو کر پھر واپس چلے گئے اپنے گھر. تو اس لیے 3 دفعہ کہا 4 آدمیوں سے اللہ پیار کرتا ہے اور علی ان میں سے ہے، علی ان میں سے ہے، علی ان میں سے ہے. اور ابو ذر بھی ان میں سے ہے، مقداد بھی ان میں سے ہے، سلمان بھی ان میں سے. کہ جا جب تیسرا دن آیا تو بیٹی سے کہنے لگے بیٹی بکرا ذبح کر اور کھانا تیار کر، آج مہمان آئیں گے میرا جنازہ پڑھنے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایسا یقین اللہ کے نبی کی بات پر. اور ہم کیسے اپنے محبوب، ایک تو ہماری نسل کو پتہ ہی نہیں ہمارے نبی کون ہے. یہ جو ہمارے انگلش میڈیم سکولز ہیں، ہماری حکومتیں ہیں، انہوں نے نصاب سے نبی کی زندگی نکال کے رکھ دی ہے. بچوں کا قصور نہیں ہے، ماں باپ. پہلا قصور ماں باپ کا کہ ظالموں اگر اسکول میں کچھ نہیں پڑھا رہے تو تم تو پڑھاؤ کہ میرا نبی کیسا تھا. اللہ نے فطرت میں رکھ دی ہے نبی کی محبت. پرانی بات ہے، میری کمر میں بہت درد ہو گیا تو 2 مہینے میں نے رائمنڈ سے چھٹی کی. تو اب میں سوچوں کہ میں وقت کیسے گزاروں، کہ میری زندگی تو اللہ کے فضل سے یوں چلی ہے، اللہ چلاتا رہے، اسی پہ موت آئے. اس طرح اللہ نے مجھے گھمایا اپنا نام کے ساتھ. تو وہ تنہائی اور بیکاری، طبیعت خراب ہونے لگی. چھٹیاں تھیں تو میں نے اپنے فیملی کے سارے بچے، یہ میرے بچے بھی چھوٹے چھوٹے تھے، بہنوں کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے تھے، میرے بھائی کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے تھے، سب کو میں نے اکٹھا کر لیا اور میں ان میں تعلیم کرواتا. یہ فضائل اعمال ہے. اور وہ بچے تھے، وہ کہیں مجھے بڑے ابا کہتے تھے بڑے ابا یہ تو کل بھی سنی تھی. تو میں پریشان ہو گیا، بھائی اب میں کیا کروں، جو میں حدیث شروع کروں یہ تو کل بھی سنی تھی. تو اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا. میں نے کہا اچھا اس کو ہم چھوڑتے ہیں، میں آپ کو اپنے نبی کی زندگی سناتا ہوں. کہنے لگے ہاں. تو میں نے 2 مہینے پورے اللہ کے فضل و کرم کے اپنے نبی کی پوری زندگی سنائی. میرے اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے اللہ کے محبوب کی زندگی کو سینے سے لگایا، میں نے اسے پڑھا. میرے اوپر سیرت کی زندگی غالب ہے. تو آخری دن جب میں نے اللہ کے نبی کی وفات سنائی کہ ہمارے نبی فوت کیسے ہو، تو اس وقت میرے بڑے بھتیجے کی عمر کوئی 5-6 سال تھی، طاہر میاں کا بیٹا زین العابدین، تو اپنی ماں کی گود میں بیٹھا تھا.
تو جب میں نے یہ بتایا نا تو وہ دھاڑیں مار کے رونے لگا. 5 سال کے بچے کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا نبی کون ہوتا ہے. واللہ وہ دھاڑیں مار کے رونے لگا اور ماں سے ایسے لپٹ گیا. ہمارے نبی کیوں فوت ہو گئے, ہمارے نبی کیوں فوت ہو گئے, ہمارے نبی کیوں فوت ہو گئے. علی میرا بیٹا ہے, اس کو سب سے پہلے میں 2.5 سال کی عمر میں عمرے پر لے گیا. جب میں اپنی ماں کے ساتھ گیا وہاں ریاض الجنہ میں, ماں سے کہتا ہے ماما میں نے اپنے نبی کو دیکھنا ہے, میں نے اپنے نبی کو دیکھنا ہے. والدین نے یہ فطرت اولاد کی مسخ کر دی, تباہ کر دی. انگلش بولے. کبھی زبان سے بھی کوئی قوم عروج پاتی ہے. چین والوں نے کتنی انگلش سیکھی ہے, جاپان والوں نے کتنی انگلش سیکھی ہے, کوریا والوں نے کتنی انگلش سیکھی ہے. وہ کمبخت 100 سال ہمیں غلام بنا کے گئے, اس غلامی سے نکلتے ہی نہیں ہے. نسل جانتی ہی نہیں ہے اللہ کا نبی کون ہے, تو ان کے سامنے زندگی کیسے آئے گی کہ زندگی گزارنے کیا ہے. تو پھر وہ بوائے فرینڈ بنائیں گی لڑکیاں, گرل فرینڈ بنائیں گے لڑکے, فحاشی آوارگی کی فضا بنے گی, نشوں پہ لگیں گے. ہمارے زمانے میں یعنی میں 71 تک رہا ہوں گورنمنٹ کالج, اور 64 سے 69 تک میں رہا ہوں سینٹرل ماڈل اسکول. کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا نشہ کیا ہے. سگریٹ تو میں بھی پیتا تھا اور سارے پیتے تھے, لیکن کوئی نشہ کرے یہ بالکل نہیں تھا. اور مجھے یاد نہیں کہ کوئی لڑکی ننگے سر, کو ایجوکیشن تھی ہماری گورنمنٹ کالج میں, مجھے یاد نہیں کوئی لڑکی ننگے سر ہوتی تھی. اور ان کے بیٹھنے کا سیکشن اور جگہ الگ ہوتی تھی, لڑکے الگ بیٹھتے تھے. اب ہمارے کالج یونیورسٹیز نشے سے بھرے ہوئے. اور پہلے مجرم ماں باپ ہیں جنہوں نے انہیں نہ قرآن سکھایا, نہ نبی کی زندگی سکھائی, نہ انہیں آخرت بتائی. پڑھو. سب اے آنے چاہیے, بی نہیں آنا چاہیے, سی نہیں آنا چاہیے. دکھ سے کہہ رہا ہوں, میری اپنی نسل ہے, میری تو محنت ہی اسی پر ہوئی ہے, تو مجھے رونا آتا ہے جب میں اپنی نسل کی بربادی دیکھتا ہوں. بیٹی سے کہہ رہے ہیں ابو ذر بکرا ذبح کر, کھانا تیار کر, آج مہمان آئیں گے. وہ بھی دل میں کہنے لگی بیچارہ مرنے والا ہے ابا, اس کی کوئی عقل پہ مسئلہ آ گیا ہے. بیوی سے کہا جاؤ جا کے راستے میں بیٹھو. سبحان اللہ. دوپہر سے پہلے, دوپہر ہو رہی تھی تو دور سے غبار اڑتا نظر آیا. تیسرا دن تھا, جنگل ویران. جب اس نے غبار اڑتا دیکھا تو وہ کھڑی ہو گئی. انہوں نے ایسے اپنا ہاتھ لہرایا تو وہ جو سوار تھے 20 آدمی تھے, سارے اونٹوں پہ سوار تھے. تو انہوں نے دیکھا ویرانے میں ایک عورت کھڑی ہوئی ہے, تو انہوں نے اپنے اونٹوں کا رخ پھیر دیا اس بی بی کی طرف. تو کہنے لگی هل لکم من رغبت ان تسلوا جنازۃ صحابی الرسول. فرمانے لگے کیا آپ لوگ مہربانی کریں گے کہ ایک صحابی رسول فوت ہو رہا ہے, اس کا جنازہ پڑھ دو. تو انہوں نے پوچھا من ہوا, کون ہے وہ؟ انہوں نے کہا ابو ذر غفاری. تو سب رونے لگے, سب, اور سب کے منہ سے نکلا نفدیہ بآبائنا و امہاتنا, ہمارے ماں باپ ابو ذر پہ قربان. یہ کون لوگ تھے؟ ان کے امیر تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو بہت بڑے صحابہ میں سے ہیں, بدری صحابی ہیں. یہ عمرے کے لیے جا رہے تھے مکہ مکرمہ, تو شارٹ کٹ اختیار کیا
کہ جلدی عمرے پر پہنچ جائیں. حج تو گزر چکا تھا. اصل تو وہ عمرے کے لیے نہیں جا رہے تھے. میرا رب ابو ذر کے جنازے کے لیے ان کو عراق سے چلے تھے. جب یہ وہاں ان کے گھر داخل ہوئے تو ابو ذر مسکرائے اور اپنے بیوی سے فرمایا آ گیا نا, دیکھ لیا نا, میں نہیں کہتا تھا, نہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں, نہ کہنے والے نے جھوٹ کہا تھا. پھر فرمایا کہ حالانکہ ان میں عبداللہ بن مسعود بھی موجود ہیں, دیکھو بھائی مجھے کفن وہ دے جس نے کبھی حکومت کی نوکری نہ کی ہو. اور حکومت تو اس وقت نہیں تھی, خلافت راشدہ تھی حضرت عثمان کی. اور میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے حکومت کی نوکری نہ کی ہو. تو سب کے سب نے کی ہوئی تھی. ایک نوجوان بالکل انصاری, اس نے کہا, وہ عمر میں ہی چھوٹا تھا, انہوں نے کہا جی میں نے آج تک حکومت کی کوئی نوکری نہیں کی, اور یہ جو احرام ہے یہ میری ماں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا, جیسے گھروں میں کھڑیوں پر تیار ہوتا تھا, یہ میری ماں نے تیار کیا ہے. کہ بس یہ میرا احرام ہوگا, یہ میرا کفن ہوگا, اور تو میرا جنازہ پڑھائے. باتیں کرتے کرتے ان کا انتقال ہو گیا. تو انہوں نے سارے رسومات پوری کر کے جنازہ پڑھا کے دفن کر کے جب جانے لگے تو حضرت ابو ذر کی بیٹی نے کہا حضرت عبدہ بن مسعود سے, یا عم الی الغداء, کھانا کھا لے. کہنے لگے انا لکی بنا علم, تمہیں کیسے ہمارا علم تھا کہ ہم آ رہے ہیں؟ کہ ابا نے کہا تھا کہ آج ضرور آئیں گے, اللہ کے نبی نے کہا تھا ضرور آئیں گے. تو عبداللہ بن مسعود اتنا روئے, کہنے لگے واہ ابو ذر, تو نے مر کے بھی سخاوت نہ چھوڑ. سارے کھانا کھا کے بھولی بسری داستانیں رہ گئیں بیٹا. پیسہ ہی خدا ہے آج کل, پیسہ ہی نبی ہے, پیسہ ہی اسلام ہے, پیسہ ہی دین ہے, پیسہ ہی عزت ہے. مرتا ہے انسان کم بخت تو ہر شے مٹی ہو کے جا کے قبر میں سو جاتا ہے, سب کمایا چھوڑ جاتا ہے. میرے بھائی بہنوں, قرآن کا سب سے بڑا پیغام ہے توحید, لا الہ الا اللہ. اس کے بعد سب سے بڑا پیغام ہے محمد الرسول اللہ, کہ اللہ نے ایک سے پیار کیا. دیکھو تو صحیح, حبیب بنایا ہے. حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی انتہا نہ ہو. خلیل اسے کہتے ہیں, ابراہیم خلیل اللہ ہیں جن کی محبت مضبوطی سے گڑ گئی ہو, بڑھتی نہ ہو. حبیب اسے کہتے ہیں, حبیب کی اصل ہے حبہ. حبہ دانے کو کہتے ہیں, اور دانے کی صفت ہے وہ کاشت کرو بڑھتا ہے, کاشت کرو بڑھتا ہے. تو آپ حبیب ہیں, آپ کی محبت کی کوئی انتہا. اللہ کو جو آپ سے محبت ہے کوئی حد نہیں, اس کی زندگی گزار لو. چند دنوں کی بات ہے, چند صبحیں ہیں, چند شامیں ہیں, ڈھیر گزر گئیں, کچھ باقی ہیں. ایسا مریں کہ اللہ کا نبی استقبال کرے, اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو وہ کہے میرے بندے میں راضی ہوں, میری بندی میں راضی. زندگی تو یہ ہے, باقی تو سب جانوروں کی طرح انسان زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے اور جانوروں میں اتنا ہی فرق ہے, ہم بولتے ہیں وہ بولتے نہیں. ورنہ جانور مائنڈڈ لوگ ہیں, کھانا پینا, بیوی بچے, عیاشی بدماشی فحاشی, ناچ گانا, اس کو زندگی بنایا ہوا ہے. جا کے دیکھو, میں 42 سال سے یورپ جا رہا ہوں, 82 سے میرا سفر شروع ہوا ہے. تبلیغ کے لیے جاتا تھا. مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے, تم پاگل مغرب میں کہاں عزتیں تلاش کر رہے. ابھرنے کی جگہ مشرق ہے, ڈوبنے کی جگہ مغرب ہے.
وہ تو ہاری ہوئی قومیں ہیں. اللہ کی نظر میں اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں. تو جانوروں کے پیچھے چل کے کیا کرو گے؟ جانور ہی بنو گے. تو شکر کرو اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں.